May I ask everyone to join me in a prayer, dua, for the three who gave their lives, and then inshallah I'll move on. Also include your dear mother and your and all the mothers and all the people who died, but more importantly the three that we are concerned. Bismillah ar-Rahman. Maulana, please may aap dua kare na. Alhamdulillah Rabbil Alameen. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك أنت الغفور الرحيم. अल्लाह करीम पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपना फजल व एहसान फरमा। बिलखुसूस जो हमारे तीन भाई बर्मिंघम के अंदर जिन्होंने अपना दीन, अपना वतन और अपने लोगों को जाने कुर्बान की, अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके खानदानों को अल्लाह करीम सब्र जमील अता फरमा, और बिलखुसूस जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के इमेज को बेहतर बनाने में उन्होंने अपना खून दे के यादें छोड़ी हैं, अल्लाह करीम मुसलमानों को उनके इस कुर्बानी से सबक हासिल करके इस मुख्तलिफ जिहाद कम्युनिटी में रहते हुए हमें अपना रोल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। When I saw these riots in August, I thought, what is happening in Britain, in the United Kingdom, which is a peaceful, tolerant country. But then I heard on the news that three Pakistanis, Haroon Jahan, Shazad Ali and Abdul Musavir, have been killed by a motorist who drove through Birmingham streets and climbed over them and they were killed. I thought, my God, another time when Pakistan will be demonized by the media and press. Because they always do, whenever it is. They call us Islamic terrorists, they never call us, they again call us Pakistani terrorists. But on that day, as a Pakistani, I was very proud when Haroon Jahan came on the TV and he made us proud. And I think a few moments ago, Archbishop of Canterbury was here, sitting on the exactly same seat, and he mentioned that Haroon Jahan is not a Muslim, he's not a Pakistani, he made the humanity proud. So can I share his vision, and I think I agree with him, that not only as a Pakistani British I was proud to hear Haroon Jahan, not as a Muslim British was proud, but as a human being I was very proud, and he has saved the humanity fighting, because I was dreading that if Pakistanis or if we say that let's fight, what will happen on the streets of Britain. And I think we should also remember that Haroon Jahan, the way, the courage and dignity he has presented himself, we should learn from it. And I know that in this room there are a lot of community leaders who are dealing with community every day, and we will listen to them, as my Lord, you have said very briefly. But let me say that I think we are proud, we are privileged to be Pakistani, British, Muslim Pakistanis, and human beings, as Haroon Jahan has presented us for us. Can I just say for a few seconds, let's stand up and remember those three young men who have been died and others who have been killed during the last 10 years. Thank you very much. Can I invite Yasmin Qureshi, Member of Parliament from, Barrister Yasmin Qureshi, Member of Parliament from Bolton South, to say a few words. It's all right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Can I say I'm very privileged and honoured to be here to be part of the memorial tribute for Haroon Jahan, Shazad Ali and Abdul Musavir. I think the whole country was struck by the tragedy of the death of these three young men. It was completely unnecessary and it need not happen. But sadly, it's in the hands of Allah as to who goes at what time from this world. But I think the other thing that came out, and it's been mentioned many a times, is the dignity shown by the families of the young men who were murdered. And in particular, much has been mentioned about
Mr. Haroon. And in fact, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister in Parliament actually said that Mr. Tariq Jahan represented the best of what is about being British. And that honour was given to a Muslim. And that is something that I think it's already been said by a number of people, that Tariq Jahan, in 2 sentences, gave the Muslim community so much credibility that hasn't happened for Shabana, I need you come here. Come on. You are the next. I will stand. I don't mind. So I think it's right that we're gathered here, and it's right that this has been organised to pay tribute to the memory of these 3 young men. And I know there are many other speakers who want to speak, and that's all I want to thank you for inviting me, and I'm a privilege to be part of this. My next speaker is, as I said, I won't say anything about anybody, but he's the organizer of this event, Barrister Shazad, President of UICF UK. Can I invite him to speak on the event? Yeah. Thank you very much for such a short notice organising this event for us. And I thought it was very important for us to all come together with eminent Pakistan High Commission here with us and distinguished guests to show our appreciation for these people who have lost their lives. In particular, the most important thing we want to show here today, that British Pakistanis or Pakistan, we're always victims of terror. And here is a classic example when in Britain momentarily that there was a vacuum of no protection, Air Force, Navy, Army, police, no. These men stood up against terror and for us to protect their community, to protect the mosques or whatever, they stood there and they lost their lives. And I thought it was very important for us to come together and show our respect and appreciation to these wonderful people and take a message home that no matter wherever there is terror, and particularly in Pakistan and here, Pakistanis are always victims who stand up to terror and stand in front of terror, and we are a great community. That's why I always say, "Hum zinda qaum hain, payinda qaum hain." We are a great nation. We showed our sacrifice at the hour of need when everybody ran away. These people stood there, our young British Pakistanis. I'm proud of them, and I'm proud of every one of you that come here today. Of course, I'll thank you, my Pakistan High Commission, my distinguished guests here. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is former mayor, very prominent community leader. Can I invite Councillor Liaquat Ali, former mayor of Walthamstow, to speak? Thank you, my Lord Ahmed, Shabana, Member of Parliament, Deputy High Commissioner, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to all of you. And I really want to thank Lord Saab and UICF for organising this memorial tribute to these 3 young men who lost their lives tragically through these riots that happened, and they were run over mercilessly. And really, it's a big tribute to these people. They were defending the community out there, and by defending the community, these thugs came and ran over their lives. They are certainly our heroes. They are in time of need. What happened down there, we know as Muslims, the faith takes us wherever, and I really also want to touch on the parents, and especially Jahan's father, for coming out at that crucial time. I think in the history of these riots, this was a crucial time when he come out and said, you know, calm down, you know, we don't want more lives to be lost on that basis. It's really important that there are not more lives lost. There are tragic events, all of these, and certainly we should remember these 3 young men who tragically lost their lives in this tragic moments. But certainly there are lessons to be learned across. It's really important, the riots when they started from London,
on that basis. I can remember from Tottenham itself, that's a neighbouring borough from where I am, from Waltham Forest, and to see all of this escalate to where these tragic events happened with the 3 certainly lives that were lost and 2 other lives that were lost. Overall, five people lost their lives, and we're today here gathered in memorial of these 3 young heroes, which we call them shahid, martyrs, or whatever. It's really important that we do remember, but it's really important that there is a proper tribute to these, and also my certainly condolences to the families of these. Seeing the father coming out at that time when you see a dead body right in front of you and it's your own son, you could see the feeling, you know, you could hear the feeling on that basis, and that's touching the hearts on that basis. And then coming out and saying, calm down, you know, we don't want more lives being lost on that basis. I certainly pay tribute to all of the family itself and the 3 young people that lost their lives. But thank you for all this memorial. Thank you. Thank you very much, Consul Ali Saab. My next speaker is very well known in the community. He is Managing Director of White Pearl. Can I invite Musavir Chaudhry Saab to speak? Your Lordship, Shari Saab, Mr. Shazad, Deputy High Commissioner, distinguished guests. You know, I want to say one thing. A lot of things has been said, and very rightly. I just want to take you a bit back, jog your memory. You see, when the riots started at night, the scenes which were on the being shown on the TV, nobody could imagine it. It was the jungle law. Everybody was doing whatever they want, burn any property, kill anybody. There was no police, no protection anywhere. And that carried on for a couple of nights. The single word of this father changed the whole scenario. That is a very important point. With his brave word, the next night there was no riots in Kabul. And that is a very big mark. Even police failed, administration failed. It was, this country looked like dark age country of Stone Age, and though they're the most civilized and democratic country in the world. I think that was a brave man with Islamic spirit he was talking. Forgiveness. No doubt, as Shazad said, we have been blamed for all this terrorism in the world, and we are the most victim. Lord Nazir mentioned other statements. 35,000 people we have lost, billions of pound losses. Pakistan suffers so far. And we have given peanuts by the word GA, so-called industrial countries. And always they are demanding us do more, do more, do more. I think it's the time we should, as a Pakistani, stands up with confidence and talk to these people. Look, we lost 3 people. With help of these losses and with the father's statement, we change the whole scenario. This is a big thing. And Pakistan is a front state against terrorism. Pakistan has lost tremendous amount economically, with so much lives. I think in spite of being shy or anything, we should talk to our neighbor, we should talk to our first, and particularly saying the English people. So they should know we are not a just coward nation. We stand what we mean, and we are proving something. Thank you. Can I invite my another colleague who was a former councillor, former mayor, a great friend of Benazir Bhutto. Can I invite Salas Kiani, Minister Welfare, is it Community Welfare, to speak for a few minutes. Bismillahirrahmanirrahim. My Lord, Honorable Member of Parliament, Deputy High Commissioner, Lashari Saab, Barrister Saab, Councillors, Community Leader, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I know the time is very brief
and every speaker have given 2 minutes. We are here to pay tribute to our 3 brothers who sacrificed their life. I think for the sake of, I can say, Pakistan, for the sake of community, for the prosperity of Britain, you can say. And my also tribute to their families, their parents, and also the family members. And we are also proud of them because they convey the message to the community, to whole community in United Kingdom, that Islam is the religion of peace and harmony. And you can see that one Mark Duggan was murdered here, and what was the situation of whole country. And 3 lives as sacrificed, and they given the message for the peace. And I hope that my colleague friends and also the community leader also, they will also pay their tribute to the sacrifice 3 brothers has given the life, and also to send the message of goodness to their family members. But today there is also one important debate, as we have just come from the House of Commons, and we are proud of our Member of Parliament, Shabana, our Member of Parliament is here, and the debate on Kashmir, the human violation in occupied Kashmir, the brutality and atrocity by Indian forces in occupied Kashmir. And this is, I think, the first time, my lord, there was the debate on House of Commons. And I hope that the door is open now and the message has gone to the international community today. And inshallah ta'ala, it will carry on with the help of a Member of Parliament, with the help of the councillors, community leaders, and my also tribute and thanks to those councillors who passed the resolutions, their boroughs, and also the Member of Parliament who put the resolutions and also take initiative on debate today. And I hope that in all over UK, in all over the borough of the United Kingdom, I know the borough of Waltham Forest, borough of Blackburn, and borough of Luton, and also the borough of Sheffield, Rotherham, Bradford, the resolution has passed in the favor of Kashmir for the rights of self-determination for the people of Kashmir. And inshallah ta'ala, today it is the historical day in House of Commons. Thanks very much for our Member of Parliament and the Member of Parliament from the English community. And also, I hope that in future we have to work collectively, whatever our political parties. But when the time comes for the Pakistan, when the time comes for the Kashmir, and we are one community, we are one Pakistani, and we have to look after the interest of Pakistan, interest of the people of Kashmir, for the solidarity, for the integrity of Pakistan. Thank you very much. Before I call Shabana Mahmood, can I invite Deputy High Commissioner Muhammad Rafiq Zakaria Sahab to speak on the memorial meeting of 3 Pakistanis killed in Birmingham. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि सब अपने लोग हैं तो मैंने सोचा अपनी ज़बान में बात की जाए। आई होप आप लोगों को इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला है समझने का उर्दू का तो ना हाथ खड़ा कर दें ताकि मैं आई कैन स्टार्ट। सारे पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है सबसे पहले तो लॉर्ड साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब, आप लोगों ने ये सारा कुछ मुनक़्क़द किया, और ये मेमोरियल सर्विस जो है इस तरह की और भी बहुत सारे इवेंट होना चाहिए ताकि जो कुछ तारिक जहान साहब ने या गज़नफ़र अली साहब ने एक मिसाल कायम की है, मैं समझ सकता हूँ कि बहैसियत एक बाप के या एक पेरेंट के जो उन पर गुजरी होगी जब उनकी औलाद का उनके सामने ये हादसा होना और उन लोगों की लाशों का उनके सामने पड़ा होना और उसके बाद उस सदमे को बर्दाश्त करते हुए रिएक्शन ना शो करना, मैं समझता हूँ कि बातों की हद तक तो ये सारा कुछ सही लगता है, लेकिन जब खुदा ना करे किसी के ऊपर आती है तो उसके दिल से पूछने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि लोग तो रोज़ाना मरते हैं, हज़ारों के साथ से मरते हैं, दुनिया जहां में मरते हैं, कोई किसी तरीके से कोई तरीके से, लेकिन ये 3 लोगों की मौत जो है इनके पेरेंट्स ने अपने ईमान से और अपने जज्बात को काबू करते हुए और अपने एहसासात को सामने रखते हुए और अपनी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए जो कुछ किया है वो एक तारीखी हैसियत जो है अख्तियार कर चुका है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کو تعریف کی جائے، جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. بلکہ میں سمجھوں گا کہ طارق جہان صاحب نے جو کچھ بھی کیا اور پبلک میں جا کے، میں اس وقت دیکھ رہا تھا یہ چیز کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی اپنے لوگوں کی طرح میرے بیٹوں کی طرح اپنے بیٹوں کو کھونا چاہتے ہو تو کم فارورڈ. تو اس وقت کئی لوگوں نے ریزنٹمنٹ شو کی تھی وہیں پر، لیکن اس شخص کا جو ہے اعتماد جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کہا. اور میں مستقل ٹیلی فون پہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے اور بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے اور مجھ سے بات کر رہے تھے اس چیز کے بارے میں کہ گراؤنڈ سچویشن بہت فرجائل ہے، بہت وولٹائل ہے، نہ جانے کیا ہوگا. میں نے سب کو کہا جن تک ہم پہنچ سکتے تھے کہ جناب اپنا غصہ، اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور خدا کے لیے اپنی کمیونٹی کو کہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا آپ قابو میں رکھیں. اور پھر نمودار ہوتے ہیں طارق جہان صاحب جو کہ اپنی ایک اسپیچ سے سارا کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. میں اپنے تمام تر جذبات کا اظہار، شکریہ کا اظہار پاکستان کی طرف سے، پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں طارق جہان صاحب کو، جو کچھ انہوں نے اپنا پیشنس شو کیا. اب سوال ایک جو میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، I'm sorry میں ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے. سب نے یہ بات کی ہے لیکن ایک چیز کا ذکر کسی نے نہیں کیا اور وہ یہ تھا کہ جب سیکس افینڈرز کا ذکر آیا تو پہلے سٹارٹ ہوا کہ جی پاکستان اوریجن کے لوگ، پھر 3 دن بعد، وہ 3 دن تک جو ہے اینڈریو نارفاک ہم سب کی جان کھاتا رہا، پورے پاکستانی کمیونٹی کو، پورے پاکستانیوں کو وہ کرتا رہا، بےعزت کرتا رہا کہ جناب یہ تو ہیں ہی اس طرح کے لوگ. اور پھر اس پہ جیک اسٹو جو کہ ساری عمر جو ہمارے پاکستانی کو ووٹ بھی جیتتا رہا ہے، اس نے بھی جو ہے یہی بات کی. اب لیکن اور 3 دن بعد کیا ہوا کہ جناب پاکستانی اوریجن کے بجائے پاکستانی نام بڑھ گیا خالی کہ جی وہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. خیر ہم نے اس کو کنٹیسٹ کیا، ہم نے ہینڈ سیٹ پہ بھی یہ چیز لے آئے ہیں کہ جی یہ صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں، یہ دنیا جہان کے لوگ کرتے ہیں. اور اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو پاکستان اسٹینڈس لو ہے ان ٹرمز آف ایز سیکس افینڈرز. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر میں نے مستقل مانیٹر کیا اور کسی اخبار نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ پاکستان اوریجن کے لوگ تھے، کسی اخبار نے یہ نہیں کہا کہ طارق جہان جو ہے اس کا تعلق پاکستان سے تھا، کسی اخبار نے کہا. سب نے ایک ہی بات کی، ایشین. ان کے یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جب وہ ٹی وی پہ گئے وہ بھی ایشین کہتے رہے. اسی لیے اب میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور یہ جہاں پہ بھی اس طرح کی تقریبات ہوتا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر میں یہی درخواست کرتا ہوں اور یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جناب کائنڈلی یہ ضرور بات کی جائے کہ یہ ایشین نہیں تھے، یہ پاکستانی تھے. یہ وہی پاکستانی ہیں جن کو آپ ہر موقع کے اوپر جو ہے بخشتے نہیں ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیتے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہاں کا میڈیا جو ہے اس نے اپنا ایک بایس بنایا ہوا ہمارے خلاف، ہماری کمیونٹی. اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس ناٹ آئی ایم ہیئر، میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا. یہ آپ سے متعلق ہے. جب میں نے سیکس افینڈرز کے حوالے سے پٹیشن جو ہے وہ سرکولیٹ کی تو اس پٹیشن کے رسپانس میں میرے پاس بڑی مشکل سے 2-4 جواب آئے تھے اور میں نے وہ پٹیشن کم از کم، اور وہ بات میری التجا جو ہے میں نے کم از کم جو ہے 2-2.5 ہزار لوگوں کو بھیجا تھا. اس کے اندر ہمارے بہت سارے کاؤنسلر شامل تھے، کسی نے ایک دفعہ پلٹ کے جواب نہیں دیا. ہماری نوجوان نسل جو یہاں پر ہے، جو پاکستان کے نام پر جو ہے چل رہی ہے یا پاکستان کا نام لے کے چلتی ہے، انہوں نے بھی اس طرح کو اپنی انرجی شو نہیں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پروٹیسٹ کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب چیز. اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں اس کو، ہم نے اسٹیٹسٹکس بھی دی ہے کہ جناب یہ اسٹیٹسٹکس ہے، یہ اسٹیٹسٹکس چیز کے بتاتی ہیں کہ پاکستانیوں نے اگر ان کا شامل ہے اس کرائم کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو صرف 2009 کے اندر جو ہے ہزاروں کے حساب سے کرائم ہوئے سیکس اوفینسز صرف برطانیہ کے اندر، اور وہ UN کی اسٹیٹسٹکس ہے، لیکن اس کے اندر کسی نے نہیں سوال اٹھایا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پروٹیکشن خود کرنا ہے. میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ لوگ اخبارات میں لکھتے نہیں ہیں. میں نے نوٹ کیا یہاں پہ لوگوں کے اندر ٹھیک ہے بہت اچھی عادتیں ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آپ کو کائنڈلی نہ بخشے. آپ لوگ جو ہے ایڈیٹر کو جو ہے لیٹر جو ہے وہ لکھا کریں پابندی کے ساتھ. جب کہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے آپ کے ساتھ فاؤل پلے کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، 2 لائنیں ضرور ڈال دیا کریں. اگر یہ آپ کے نہیں چھاپتے اور آپ سمجھتے ہیں اسٹرانگلی تو ان کا ایک ادارہ ہے پریس کمپلینٹ کمیشن. ہم نے ان کو بھی پکڑا تھا جب بوگس کالجز کی بات ہوئی تھی.
और मैं पार्लियामेंट में गया था ये बात लेकर, और पार्लियामेंट में हैंडसेट पे ये चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड पे लेकर आए कि यहाँ जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान या पाकिस्तानी वाहिद वो कौम नहीं है जो यहाँ बोगस कॉलेज आई है, उसमें बरतानिया के लोग भी हैं, उसमें अरब भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, सारे लोग शामिल हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने एज ए कम्युनिटी, बिग कम्युनिटी, आपका कोई छोटा नंबर तो है नहीं, 1.2 मिलियन जो है इट्स अ ह्यूज नंबर, स्पेशली अगर आप पूरे बरतानिया के पॉपुलेशन के हवाले से देखें तो इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। और फिर ये भी नहीं है कि सारे बेकार हैं, यहाँ पर एक से एक बड़ा आदमी बहुत मौजूद है, पार्लियामेंट में लोग मौजूद है, और यहाँ पर जनाब बिजनेसमैन इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंट्रीब्यूशन जो है 40 बिलियन पाउंड के करीब कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, इस चीज़ नॉट जो। तो क्या कमी हमारे अंदर? काइंडली मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चीज़ को मद्देनजर रखें, और हाई कमीशन या गवर्नमेंट पाकिस्तान कभी भी एक एंटिटी की हैसियत से हर चीज़ को लेकर नहीं चल सकती। हमारे हाथ, हमारी आँखें, हमारा असासा आप ही लोग। थैंक यू। Our second last speaker is Barrister Shabana Mahmood, Member of Parliament, Shadow Minister for Home Affairs. Can I invite Shabana Mahmood to say a few words? He is the last one. I said second. We've just had a very long debate about human rights in the Indian subcontinent, and I was very proud to be able to speak about Kashmir. So unfortunately I can only be very, very brief because I have a number of people waiting to see me as a result of that debate, so I'll be very quick. Obviously, what happened over the summer, the riots, they came to Birmingham, they were in the heart of my constituency, and the 3 murders for which we are having this memorial gathering today took place in my constituency. And I can tell you firsthand, hands down, that is one of the most scariest things that I've ever seen happen in my home city when the riots hit the city centre. When they graduated from the city centre and went onto the Soho Road and the Dudley Road in my constituency, I knew then, and I was talking to the police on a minute-by-minute basis, it felt like that there was the real potential for this to turn into race-related violence, which in Birmingham would have meant that we would have been in the same place we were in the 80s and the 90s. After the 3 men were killed, obviously there was a huge amount of anger, and throughout the day we were having public meetings in Winson Green trying to quell that anger. And one of the most difficult things I've done since I became a Member of Parliament was I chaired a meeting at about 2 o'clock that afternoon between the police and the local community. And almost all of the young lads that came to that meeting had been on Dudley Road the night before. They had watched their brothers die. They knew what had happened. They knew that when they called for the police, 6 riot vans turned up instead of an ambulance. They knew that they had to wait more than 20 minutes for an ambulance to get on the scene. And they were upset, they were devastated, passions were running very, very high. And the police officers who were there were having a very difficult job explaining themselves and the failure to get somebody onto the scene as quickly as possible to those men. And as I left that meeting, every single one of the coppers that was in there with me told me that is the hardest thing they've ever done, and they were very concerned about what was going to happen in Birmingham on Wednesday night. And the only reason that we did not have a race riot, the only reason that we did not have massive violence on an industrial scale in my city, in Winson Green, was because of the dignity shown by the families of the 3 men that lost their lives, and in particular the absolutely crucial intervention of Tariq Jahan, who I believe he came out actually during that meeting because there were hundreds of people. We couldn't have everybody in the hall. Obviously people were outside. We thought there was going to be a fight. And that's when Tariq actually came out of his house himself. And he spoke to the crowd outside. It wasn't captured on the media actually, but that was the first intervention he did. Which is because police officers came out to cover the crowds and everybody was about to beat them up. And then Tariq came forward and said, guys, stop it. I don't want you to do this. My son's just died. And if I can be calm, and if I can say we need to work with the police to find out who murdered our 3 sons, and if I can say that, then you can say it too. And that's the only reason we didn't have a problem outside of Summerfield Centre in that meeting. And then he went to the media and he made his plea. And I promise you, before he did that, the police were on high alert for a race riot. After he did that, they were on high alert too, but they knew that we turned a corner because after that, people started to calm down. And I also paid tribute to all of the young Pakistani origin, Kashmiri origin, Asian Muslim men who were out on that night, who were finding it very difficult to control their emotions and who wanted to go and protest
and who were possibly at risk of giving in to a sense of revenge and a desire to avenge the deaths of their brothers. Because I believe in the discussions they had amongst themselves on the streets of Winson Green, where they talked about whether or not they should march, whether or not they should take any action, they came to a resolution themselves that it wasn't the right thing to do, that if Tariq could show dignity, if Ghazanfar could show dignity, they could show it too. But I think in doing that, they showed the true spirit of Ramadan actually, because we were all fasting, and all of them turned around and said, do you know what, this is not appropriate. Our religion teaches us, especially in this holy month, to behave with dignity, to be in touch with our spiritual side, to be closer in our connection with God. And if we're going to be close in our connection with God, that means that we do not exhibit behaviour that seeks revenge, but we show peacefulness, we show dignity, and we try and work with the police to bring the apprehenders of this crime to justice. So I pay tribute to all of them too. It was a very, very difficult time for my constituents. It was a difficult time for those families. I think that they helped the whole community turn a corner, and I think that every single person involved who worked hard to prevent race riots is a credit to their community. In particular, the families are a credit to all of us. And we should always remember that, and we should never forget their loss. Thank you very much. Shana, thank you very much. Lord Nazir Ahmed has to go to ARY as well. I thank you both for your time and kind intervention. Can I invite our last speaker, Lord Qurban Hussain? Thank you very much. I know you had a very busy schedule, but you have come. So can I invite you to say a few words in the memory of Haroon Jahan, Shazad Ali and Abdul Musavir, 3 young men who died in Birmingham. Thank you, Shazad Sahab. چونکہ آڈینس ہمارے اپنے ہی ہیں تو شاید اردو میں ہی بات کہہ لینا کوئی بری بات نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو میں لارڈ نذیر احمد جو چلے گئے ہیں ان کا اور آپ سب کا تھینک فل ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی مہیا کی. اور دوسرا یہ کہ یہ نہایت ہی مشکل سا سبجیکٹ اس لحاظ سے کہ کمیونٹی نے جس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے یہ بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بڑے فسادات ہو رہے ہوں اور آدمی مارے جا رہے ہوں اور کمیونٹی جو ہے وہ اتنے صبر تحمل کا مظاہرہ کرے. یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا. سچی بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جب ہم یہ دیکھ رہے تھے سب کچھ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور کس بنیاد پہ تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس کے مرنے کا سب کو افسوس ہے, لیکن اور اس کے ساتھ جو لوگ پولیس اسٹیشن تک گئے پولیس سے مزید معلومات مانگنے, ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا گیا تھا. یہ اپنی جگہ وہ ان کے جائز مطالبات تھے کہ پولیس کم از کم ان کو ایکسپلینیشن تو دے کہ وہ آدمی کیوں مارا گیا, لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ اس کی بنیاد پہ پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا جائے. اور جن لوگوں نے یہ کیا وہ اس کو پوری طرح ذمہ دار ہے. I have no sympathy whatsoever ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر کے اتنے پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا اور لوگوں کو مارا پیٹا اور قتل کیا. ہمارے یہ نوجوان یہ کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہے تھے, یہ کسی بھی طریقے سے اس ہنگامہ آرائی میں یہ شامل نہیں تھے اور یہ اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے سامنے آئے تھے, اپنی پراپرٹیز کی یہ دیکھ بھال کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں کا حال اللہ کی ذات جانتی ہے, اور جس نیت سے وہ لوگ سامنے آئے تھے, جس طریقے سے وہ پروٹیکشن مہیا کر رہے تھے, ان حالات میں ان کی جانیں گئی ہیں. تو میں یقینی طور پر دلی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شہید لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس طریقے سے ان کی فیملیز نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں, اس ملک کو مزید آگ میں جھونکنے سے بچایا ہے, اپنی کمیونٹی کو ایک بہت ہی بڑے فتنہ فساد سے بچایا ہے. ورنہ یہاں جیسا کہ میں سن رہا تھا پہلے شبانہ کہہ رہی تھی, بالکل مجھے نہیں خطرہ تھا. ٹیلی ویژن اسکرین پر جو کچھ ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ اب یہ ہمارے لڑکے مارے جانے کے بعد ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے, اگر ریئیکشن ہوگا تو کس قسم کا ریئیکشن ہوگا.
خدا نہ خواستہ ہم کسی خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اٹ از ناٹ ایوریبڈیز کپ آف ٹی ٹو ڈو دیٹ. یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. جو ان شہید ہونے والے نوجوانوں کے ورثاء نے, والدین نے جس تعامل کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے اس سے ہماری کمیونٹی کا جو ہے نا سر وہ فخر سے بلند ہوا ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ that message must also go to the new generation, کہ ایسے حالات میں ہمیں کیسے سنبھل کر چلنا ہے. میڈیا جو پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر جو غلط بات ہے اور گندی بات جو ہے اس میں اگر کوئی ہمارا آدمی ملوث ہوتا ہے تو بار بار کہیں گے پاکستانی اوریجن, بلکہ پاکستانی ہی لکھتے ہیں, اوریجن بھی نہیں لکھتے ہیں کبھی کبھی. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ 3rd 4th جنریشن پاکستانی اوریجن ہوں, لیکن ان کو پاکستانی لکھا جاتا ہے. لیکن جب یہ اس طرح کا کسی نے اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے, صبر تعامل کا مظاہرہ کیا ہے, تو وہ ایشین اور ایٹ دی بیسٹ مسلم لکھ دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستانی لکھنے سے وہ قاصر رہے ہیں. اس بات کو ہم نے بھی نوٹس کیا ہے, اور اب انشاءاللہ اس کو ریز کرتے رہیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کا جو امیج ہے اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ریسٹریشن بہتر ہونا چاہیے تو کم از کم یہ ان کو جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ تو دیں. وہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کی تو تعریف کی جائے. اور اب آگے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ ہم آگے ہیں, بس گئے ہیں, ہماری تیسری چوتھی نسلیں یہاں جا رہی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے یہاں سیکھنی ہیں. وہ یہ, ہم جن بھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں 95% آف دا ٹائم ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, whereas کہ ہماری فیوچر یہاں ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر یہاں ہے. We ought to be talking about the future of our children in this country, not necessarily spending hours and hours every time we meet what is happening in Pakistan, what is happening in Karachi. Yes, it is یہ بڑے ہمارے وہ دل کے قریب ہے پاکستان, اور ہم پاکستان سے باخبر رہنا چاہتے ہیں, لیکن that does not mean کہ آپ پورا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے والے معاملات میں, ایم کیو کیا کر رہی ہے, پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے, مسلم لیگ کیا کر رہی ہے, فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے, محلے میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہمیں یہاں کنسنٹریٹ کرنا ہوگا, اپنے بچوں کی تعلیم پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوگا. اٹ از رادر انفارچونیٹ کہ ہمارے جو یہاں بچے ہیں اپنے آبادی کے جو ہماری پرسنٹیج ہے اس کے اعتبار سے 3 گنا زیادہ ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں. ہمارے لیے یہ نہایت فکر کی بات ہے, ہم نے ان کی طرف توجہ دینی ہے. اور پھر میں یہ اکثر کہتا ہوں اپنے خاص کر کے مذہبی لوگوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی, اگر ہم دنیا جہاں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, کشمیر میں یہ ہو, فلسطین میں بھی یہ ہو, کابل کے لوگوں کو بھی امن ملے, اگر برطانیہ کی سلامتی کے لیے بھی دعا کر دیا کریں. اس ملک نے ہمیں یہاں صرف ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے, دنیا میں کہیں اگر لوگ فخر سے اپنے حقوق جن کو مل رہے ہیں ہمیں یہاں ملے ہیں, اور ہمیں you should be thankful to this country that who has accommodated us, and we are enjoying all the civil liberties that are available to all the other communities as much as the others are enjoying, we are also enjoying here, and we must be thankful. اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں سب سے کہوں گا یقیناً مسلمان کبھی نہ کبھی تو نماز خدا کے آگے سر جھکاتے ہی ہیں, جہاں اور لوگوں کے لیے دعا کریں, اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی اور یہاں کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے دعا کریں. خدا نہ خواستہ اگر آج ہمارے جو یہ نوجوان جو سرکھڑے نوجوان جن کو میں کہتا ہوں وہ بہت اقلیت میں ہیں, انتہا پسند ہیں, وہ جہاں کے پورا ماحول کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے اندر بستے ہیں, ان کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کے ہمارے لیے حالات کل خراب ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے ہمیں, اور اللہ کرے کہ ہماری یہ حقوق جو ہے قائم رہیں. And we have to fight against the right wing who want to curtail our civil liberties in this country. جس طرح کہ ہمیں بی این پی سے لڑنا ہے, جس طرح سے ہمیں ای ڈی ایل سے لڑنا ہے, اسی طرح ہمیں اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے اس سے بھی لڑنا ہے, جو کہ ہمارے لیے وہ بھی اتنے خطرناک ہیں جتنے بی این پی ہو سکتی ہے یا ای ڈی ایل ہو سکتی ہے. اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی ایکسٹریم ویو جو ہے ان سے بچانا ہے. مین اسٹریم جو مسلمان ہیں, مین اسٹریم جو مساجد ہیں, وہ کوئی ایکسٹریمزم کا پرچار نہیں کرتے ہیں. مجھے فخر ہے لوٹن جو ہے اس میں اب ماشاءاللہ 20 مسجدیں ہیں. ان مسجدوں میں انتہا پسندوں کو کہیں بھی جگہ نہیں دی جاتی, لیکن لوٹن انتہا پسندی کی وجہ سے بدنام ہے. وہ چند نوجوان ہیں جو انتہا پسندی کی ایسے غلط باتیں کرتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے آ کر کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لوٹن از اے ہاٹ بیٹ فار ایکسٹریمسٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
बहरहाल मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मसाजिद में भी हमारा कंट्रोल है, जहाँ जिन मस्जिदों में हम जाते हैं वहाँ भी हम कोशिश करें कि कम अज़ कम हमारे जो हैं वो जहाँ नाम बेरा नबी की तरफ जाएँ, वो ना आग लगाएं, ना चोरी करें, ना जेलों में जाएँ और ना वो इंतहा पसंदी करें। बहरहाल नाज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सॉरी कि मैं लेट हो गया, आपको पता है कोई ड्यूटी का कश्मीर पर हो रहा था, उस वजह से कश्मीर से आए हुए थे मीर वाहिद वगैरह भी, तो मैंने उनको थोड़ा टाइम दिया इसके बाद। तो बहुत thankful for your attendance this and previous event, and I hope you will attend many more and raise these issues. I think you have raised very important issues because we have to love the country we live in as well. As much we love the country where we were born, we have the love for the Pakistan and people of Pakistan, and we should love the people of all over the world, actually 7.6 million, although we can't reach to everyone, but we should. Can I invite just a few words, Shazad Jahangir Chiku Sahab, to say a few words, and then I think I will conclude the meeting. Shukriya. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I myself, I have 2 sons, I'm a father. And when I was watching what was happening on the television and the news were coming out, and I said, supposing it had happened to me, one of my sons had died, how I would have reacted. And I think I would have reacted totally opposite to Tariq Jahan. I would have probably come outside and probably shot some people, and in the process got myself killed. So, because that is the greatest catastrophe that can happen to any parent, to lose a grown-up child. To me, his act was exceptional. And the 3 days of tolerance, the leadership, the message to the community that he displayed, like you very rightly said, we were all tense. We had no idea what's going to happen. Is it going to be a riots involving Pakistani origin community also? But his act created calmness. I must thank Shazad Sahab, the Shaykh Sahab, Lord Nasir for organizing this tribute. But I think we have to go a little further than this. Is this because this man is, I think he's an exceptional human being. And we have to highlight it. We must hold more tributes, more memorials, inviting Muslim leaders, Christian leaders, Jewish leaders. Why only Muslim? Why only Kashmir origin? Why only Pakistani origin? Let's forget about these origins. Let's invite the leaders of the different interfaith and tell them here is one human being. And you know, this is the goodness. We are showing our goodness also. I think that will go a long way. And if I can play any part in further enhancing his image, which is already there. Because I remember his last verse, he said, tomorrow you will all forget about it. Let's not forget about it. Let's remember it. And by remembering what you're doing it is, let us further proceed with that. Shukriya. Shazad Jahangir Sahab, you have raised a very important issue, and we have 2 very senior officers from Pakistan High Commission. I will request them to hold a memorial meeting in Pakistan High Commission. I think they should invite ministers and everybody. It will be I'm not saying that it should be a state of Pakistan duty. We will carry on doing what we are doing. We will do it under Tribal Solidarity as well in October or November. We will highlight this issue. I can assure you, Haroon Jahan, Shazad Ali, Abdul Musavir will never be forgotten, and we will give the proper respect to the exceptionally different person from everybody we are, Tariq Jahan and Ghazanfar Ali, because Ghazanfar Ali lost 2 sons. And you want to say something? Yeah, I just want to respond to what you said. We already, मैं बताता हूँ कि 14 अगस्त को हमने उस दिन को उनके नाम एक्सेप्ट कर दिया था, इस फैमिली के नाम, और ये तीनों जो बच्चे शहीद हुए उनके नाम किया था। तो जहाँ तक कि मेमोरियल का ताल्लुक है, हमने शायद थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखते हुए हमने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो आज का दिन है, आज के जो कुछ भी हम पाकिस्तान के हाथ से बना रहे हैं, वो हम नाम करते हैं। तो आई थिंक और उसके अलावा भी हमने
I remember you came to Pakistan when the Green High Commissioner came and he sat there and we spoke, Chaudhry Sahab and myself spoke, and they will be remembered. Shah sahab, ایک بات اور میں ایڈ کر دوں جس طرح ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے یہ بھی لکھا کہ ان کو کوئی سول وارڈ بھی دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جتنا بچوں نے قربانی دی ہے اس کے بعد ان کے والدین نے جتنا صبر کیا ہے. تو ایک آدمی کے قتل ہونے سے پورے برطانیہ کو آگ لگی اور 3 شہید ہوئے اور برطانیہ میں امن ہو گیا. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ان کے والدین کے، ان کے فیملی ممبر کی وجہ سے ہوا. اور جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کرے ان کے پیرنٹس کو اتنا کم ہے، اور جتنا شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے اتنا ہی کم ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ صرف مسلم کمیونٹی تک نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی انوائٹ کریں اور ان لوگوں تک بھی یہ بات جائے. اور جس طرح لارڈ قربان صاحب نے فرمایا کہ وہ یہ صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ جو پاکستانی اور کشمیری جو ہماری کمیونٹی ہے، بلکہ ہمیں یہ جو میسج ہوتا ہے یہ انڈیجنس کمیونٹی میں بھی. اور باقی بچوں کے بارے میں بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم جس طرح ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب نے فرمایا ہم اپنی طرف سے، بلکہ ہائی کمشنر صاحب نے وہاں خود بھی گئے، میں بھی گیا، اور بہت بڑا جو جنازہ ہوا یہ تاریخی جنازہ تھا برطانیہ کا. اور اتنا نظم و ضبط شاید ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اوور 20,000 پیپل تھے. لیکن ایک مثال قائم کی گئی برطانیہ میں کہ واقعہ مسلمان پرامن لوگ ہیں اور یہ مذہب بڑا پرامن ہے. Before just you seal, I just want to say that you can wrap up. That Lord Qurban Sahib, we would like to take this opportunity that now we got our new Deputy High Commissioner here. We'd like to congratulate him in this great House of Lords for becoming our Deputy High Commissioner, and I know he will do a great job. But one particular point I'd like to highlight to you, Lord Qurban, which is this, that although we have the Pakistan High Commissioner, we have got our own community High Commissioner in Kenny Sahib. We are lucky that I know you said you will come and go, but long may you live and serve our community. And thank you very much that we have 2 representatives today, one from the Pakistan High Commission, one as our community ambassador, and also thanks for your kind invitation and all of the people who came. But I know that Mushtaq Sahib is going to do the official thank you, and but particularly I know you're going to say it, but TV786, Mujahid Sahib. Although many people come, they give 2 minutes or 1 minute or half a second on television. He comes here and he gives us many minutes and hours. You will agree, sir, that he serves the community at the highest level. And I'd like to thank TV786 Mujahid Sahib. You can also continue in a more beautiful way now. Thank you.